نے کتاب لکھی تھی المتواری علی ابواب البخاری، ابن المنیر نے، بڑے مشہور ہیں. اس کی بھی تقریر تعلیق شیخ حلبی رحمہ اللہ نے کی. الکشف والتبیین لعلل حدیث اللہم انی اسألک بحق السائلین، یہ مشہور حدیث ہے دعا. اس میں علتیں ہیں. ان علل پر شیخ نے مستقل کتاب لکھی، الکشف والتبیین لعلل حدیث اللہم انی اسألک بحق السائلین. نزہۃ النظر، اس پر شیخ نے لکھی ہے النکت اللہ نزہۃ النظر، کہ یہ جرح و تعدیل کی کتاب پر کام کیے کئی یہ کتابوں پر. ایک کتاب ہے با مخرمہ، ایک امام گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے تاریخ صغر عدن و تراجم علمائیہ، اس پر کام کیا، تحقیق کی، تخریج کی، تعلیق لکھی، پھر اس کو بھی شائع کیا. امام سخاوی نے کتاب لکھی الاربعین السلمیہ، اس کو بھی شیخ نے تخریج تحقیق کر کے اس پر کام کا شائع کیا. صحیح جامع صغیر شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتاب تھی. تو صحیح جامع صغیر وہ فقہی ترتیب سے نہیں تھی، تو شیخ حلبی رحمہ اللہ نے اونیہ شریف کی مشارکت کے ساتھ اس کو فقہی ترتیب سے مرتب کیا. یعنی پہلے حدیث لاحق کرنا مسئلہ تھا، وہ اس سے پہلے بسم اللہ کہاں پڑھنی ہے، پہلے پتہ نہیں کہاں روایت، رفع تجدید بعد لاحق کرو، تو انہوں نے اس کو فقہی ترتیب سے مرتب کر دیا. امام ابن حجر نے کتاب لکھی تغلیق و تعلیق صحیح بخاری کی ملک روایتوں پر، تو انہوں نے کتاب لکھی شیخ حلبی نے تغلیق و تعلیق علی صحیح مسلم، یعنی محدثین کی پیروی ہے نا. تو یہ بھی چھپی ہوئی ہے، صحیح مسلم میں جو ملک روایتیں ہیں ان پر دراسہ کیا. مشہور حدیث رمضان کے بارے میں، اول رحمہ اوسط مغفرہ آخرتکم من النار، یہ مشہور حدیث ہے نا، ہمارے علماء بیان بھی کرتے ہیں. یہ روایت ضعیف ہے، تو اس کے ذوف پر مستقل کتاب لکھی تنقیح الانظار بضعف حدیث رمضان اول رحمہ و اوسط مغفرہ و آخر عتق من النار. اس کے ذوف پر مدلل مفصل کام کیا. اسی طرح کتاب لکھی ترک کے والا سے تنویر العینین فی طرق حدیث اسماء فی کشف الوجہ والکفین. میرے عزیزو، یہ جس کو یہ لذت مٹھاس مل جاتی ہے وہ اپنا اوڑھنا بچھونا اس فن کو بنا لیتا ہے. خوش قسمت ہے وہ شخص جس کی شرح صدر ہو جائے، وہ چار ٹکوں کی خاطر یہ ضائع نہ ہو، بلکہ دین کو اپنا مرنا جینا بنا لے، اللہ اسے کام لے گا. یہ اللہ کا دین ہے، اللہ مخلص لوگوں سے کام لیتا ہے، اللہ ہمیں مخلص بنائے. امام ابن اسحاق طریق دمشق والے، انہوں نے کتاب لکھی تھی جزء احادیث شہر رمضان. یہ کتاب ہے ابو الیمن ابن اسحاق کی. تو شیخ علی حلبی رحمہ اللہ نے اس پر تحقیق وغیرہ کا کام کیا. امام سیوطی کی کئی ایک کتابوں پر شیخ علی صاحب نے کام کیا، حلبی صاحب نے کئی کتابوں پر کام کیا. امام سیوطی بہت بڑے امام تھے، چوٹی کے امام تھے، اللہ نے بڑا ان سے کام لیا، اللہ ان سے راضی ہو جائے. تو ان کی کتاب ہے جز فی اسماء المدلسین، لو میں جس کا مجھے تعدیل کا مسئلہ، تو شیخ حلبی صاحب نے اس پر بھی کام کیا. اسی طرح جز فی عقیدت ابن عربی و حیاتی. ابن عربی یہ بڑے دو ہیں، ایک ہے ابن العربی، وہ بڑے محدث تھے، ایک ہے ابن عربی، یہ گمراہ شخص تھے، جو مشہور گمراہ شخص ہے، یہ صوفی یہ تھے. یہ امام فاسی کی کتاب ہے، اس کو بھی شیخ نے تقریر تحقیق کر کے اس پر کام کیا. اللہ اکبر. اسی طرح ایک شخص ہے محمد سعید ممدو،
اس نے کتاب لکھی تنبیہ المسلم، تنبیہ المسلم یعنی صحیح مسلم میں بعض روایات پر اس نے باطل اعتراضات کیے، تو شیخ حلبی رحمہ اللہ کو پتہ چلا، اس کا رد لکھا دراسات علمیہ فی صحیح مسلم وهو المسمى الکشف المعلم باباطیل کتاب تنبیہ المسلم۔ یعنی کتنے، میں تو تھک گیا ہوں نام بولتے بولتے، میں سارے نہیں بول رہا، بس اہم بھی نہیں، چند ایک آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، باقی میں سارے نام چھوڑتا جا رہا ہوں۔ آپ اسی سے معلوم کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے سے کتنا کام لیا۔ ایک قصہ غرانیق والی حدیث بڑی مشہور ہے، قصہ غرانیق والی، وہ جھوٹا قصہ ہے، باطل قصہ ہے۔ اچھا، اس کے رد پر مستقل کتاب لکھی شیخ نے، کیا نام؟ دلائل التحقیق لابطال قصۃ الغرانیق۔ قصہ غرانیق باطل ہے، جھوٹا قصہ ہے، تو اس کے رد پر مستقل کتاب لکھ دی۔ ایک ابن ساکر کی کتاب ہے ذم من لا یعمل بعلم، وہ شخص کی مذمت جو علم رکھتا ہے عمل نہیں کرتا۔ اللہ میں ان میں نہ بنائے، اللہ میں عالم بعمل بنائے۔ ابن ساکر کی اس پر بھی کام کیا۔ ریاض الصالحین امام نووی صاحب، اس پر بھی شیخ حلبی رحمہ اللہ نے تقریر تحقیق کی۔ اللہ اکبر۔ ایک امام ابن بکیر گزرے ہیں، انہوں نے امام دارقطنی سے سوال کیے تھے، وہ سوال مرتب کیے، جمع کیے۔ ہمارے ہاں تو رواج نہیں ہے، ہمارے ہاں علم کو ضائع کرنے کا رواج ہے، اساتذہ کو ضائع کرنے کا رواج ہے، علم کا احترام نہیں ہمارے ہاں تو، ورنہ کتنے سوالات کی کتابیں ہمارے اساتذہ کی لکھی جانی چاہیے تھی، کتنا ہم نے سیکھا، ہمیں پرواہ نہیں، لکھا کرو، ریکارڈ کیا کرو، لکھو، ان کو نشر کرو، صدقہ جاریہ بنے گا انشاءاللہ۔ تو وہ ابن بکیر کے سوالات جو دارقطنی سے تھے، وہ بھی شیخ حلبی رحمہ اللہ نے تعلیق تخریج پر بھی کام کیا، ماشاءاللہ۔ سنن ابن ماجہ پر تعلیق تحقیق اور اس کی شرح پر وہ بھی 4-5 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے شیخ حلبی صاحب کی تحقیق سے۔ شیخ حلبی رحمہ اللہ نے شیخ البانی سے جو سوال کیے، سوالات الحلبی لشیخ الامام الالبانی، وہ بھی 2 جلدوں میں مطبوع ہیں، شائع ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ طالب العلم فریضہ بڑی مشہور حدیث ہے نا، اس کے ترک پر امام سیوطی نے کام کیا، اس کے ترک پر، تو اس کی بھی تعلیق تخریج شیخ علی صاحب الحلبی رحمہ اللہ نے کی، لمبی کتاب مفصل کام کیا۔ من کاذب علی متعمداً مشہور حدیث، اس کے ترک پر امام طبرانی نے کام کیا، ترک جمع کیے، تو شیخ حنفی صاحب نے اس پر بھی مفصل دراسہ کیا، تقریر تحقیق کی۔ ابن عمار شہید نے کتاب لکھی علل الاحادیث فی صحیح مسلم، علل الاحادیث بتانے علل پر بڑی کتابیں لکھی، تو اس پر بھی شیخ حلبی صاحب رحمہ اللہ نے کام کیا۔ علم اصول البدع، علم اصول البدع، بدعت کے اصول پر شیخ نے کتابیں لکھی۔ شیخ حلبی صاحب نے بتایا نا، بدعت کے رد میں درجن سے زیادہ کتابیں لکھی، ایک ایک مسئلہ، ایک ایک فرقے باطلہ، ایک ایک منہجی غلطی کرنے والے کے رد میں درجنوں کتابیں لکھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہی ہو سکتی ہے، اور تو ہم کچھ نہیں سکتے۔ اللہ جس سے راضی ہو اس کو توفیق دے دیتا ہے، اس کے لیے وہی ماحول اللہ پیدا کر دیتا ہے۔ جس سے اللہ راضی نہ ہو وہ دیگر کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے اور ضائع ہو کے فوت ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ شخص ابھی 2 دن پہلے فوت ہوا ہے، تو عرب و عجم غمگین ہے، سارے پریشان ہیں، دعائیں دے رہے ہیں کہ واقعی یہ کوئی امام اور محدث شخص تھا، کیلا شخص تھا، اتنا اللہ نے ان سے کام لیا۔ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو جائے۔ امام علمی یمانی کی کتاب تھی علم الرجال واہمیتہ، اس پر بھی شیخ حلبی صاحب نے کام کیا۔ اسی طرح اور بھی ایک تھے امام مزدی، انہوں نے رجال پر کتاب لکھی تھی، من وافق اسمہ اسم ابی، باپ اور بیٹے کا نام ایک ہی ہے، موافقت کر گیا ہے، تو اس پر بھی شیخ نے تقریر تحقیق کا کام کیا۔
امام بصیری کی کتاب ہے مصباح الزجاجہ الی زوائد سنن ابن ماجہ، وہ بھی شیخ البی رحمہ اللہ کی تحقیق سے تقریر سے چھپی۔ امام میانشی کی کتاب ہے اصول حدیث کی ما لا یسع المحدث جہلہ، اصول حدیث کی کتاب ہے، وہ بھی شیخ رحمہ اللہ نے تقریر تحقیق کی۔ اسی طرح ایک کتاب ہے شیخ نے خود لکھی ما تمس الیہ حاجۃ القاری لمن یطالع صحیح البخاری للنووی، یہ نووی کی کتاب ہے، امام نووی کی صحیح بخاری کے حوالے سے، اس پر بھی شیخ نے کام کیا۔ امام ابن سنی کی کتاب تھی عمل الیوم واللیلہ، اس کی تلخیص شیخ نے کی اور تحقیق کی، وہ بھی شیخ چھپی۔ موسوعۃ الاحادیث ضعیفہ، موسوعۃ الاحادیث والآثار ضعیفہ والموضوعہ، یہ میں نے بتایا 15 جلدوں میں کتاب ہے۔ ہدایت الروات میں نے بتائی۔ اللہ اکبر۔ لو میرے عزیزو، یہ میں نے چند کتابوں کے نام بیان کیے ہیں، آپ اسی سے اندازہ لگا لیں شیخ البی رحمہ اللہ کون تھے۔ اللہ ان سے راضی ہو جائے، اللہ ان کی کتابوں کو ہمیں کئی زبانوں میں پوری دنیا میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ کو ہم پوری دنیا میں ہمارے شاگردوں کو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے، ان کی کتابوں کو لازم پکڑیں، ان کے تراجم کریں اپنی زبانوں میں، ان کو عام کریں، جیسے انہوں نے شیخ البانی رحمہ اللہ کے منہج کو، ان کی کتابوں کو دنیا میں عام کیا۔ تو اب ہم پر یہ فرض ہے، قرض ہے کہ ہم شیخ البی رحمہ اللہ جیسے مخلص، مجتہد، امام، محدث، اصولی، ہزاروں صفات کے مالک، ہمارے دور کے امام احمد بن حنبل، ہمارے دور کے امام ابن معین، ابو حاتم رازی فوت ہو گئے ہیں، اللہ ان کی قبر کو جنت الفردوس بنائے، جنت کا باغ بنائے، اللہ ان کو صحابہ محدثین کے ساتھ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ ہمیں ان کا نعم البدل